بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ دعا کی قبولیت کے اثرات ظاہر تب ہوتے ہیں جب بندے کی کوئی خواہش پوری ہو جاتی ہے، اور دعا کے اثرات یہ ہوتے ہیں جب انسان کو معلوم ہونے لگ جاتا ہے کہ دعا قبول ہونے لگی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، اس کی طرف مائل ہونے کا اس کا دل کر جاتا ہے۔ وہ بس ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، اور سجدہ ریز نہ ہو تو اس کے اندر اس کی روح میں کھلبلی مچی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے جو شخص سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور پنجگانہ نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس وقت وہ نماز ادا نہ کرے اس کو اپنا آپ برا لگنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ سے کوفت ہونے شروع ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیں آپ کی دعا کی قبولیت کے اثرات شروع ہو چکے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بار بار دعا مانگتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات اس کی دعا قبول نہیں فرماتی۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ بار بار جب رب تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کی دعا ابھی قبول نہ کرنا، اس بندے کو ابھی وہ چیز عطا نہ کرنا۔ فرشتے اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، یہ بندہ بار بار مانگ رہا ہے، تو اسے عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں اس کی دعا اس لیے قبول نہیں کر رہا کیونکہ اس کا مانگنا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا سجدہ ریز ہونا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کی آواز پسند ہے، اس کی گریہ و زاری پسند ہے، اس کے مانگنے کا طریقہ مجھے پسند ہے۔ اس کے باوجود آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو جہانوں کے سردار، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس سے پہلے یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی حاجتیں، اس کی دعائیں پوری کر دیتا ہے، اس کی خواہشیں پوری کر دیتا ہے۔ تو وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے ایک درود پاک کی چھوٹی سی فضیلت آپ کو بتا دوں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ تو آپ بھی کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ وظیفہ کیا ہے کہ جب بھی آپ لوگ نماز ادا کر لیں، نماز ادا کرنے کے بعد اپنی کوئی بھی جائز خواہش پوری کروانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل کر لیں۔ وہ چھوٹا سا عمل کیا ہے کہ آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح آپ نے
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے تو دعا سے پہلے آپ نے اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور دعا سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے، جو بھی جائز حاجت ہوگی آپ کی زبان سے نکلے گی، اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ کی حاجت پوری کرنے کی بھی دعائیں مانگیں گے، اور اللہ آپ کی حاجت پوری فرما دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ، یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے، ان کا نام میں دعا میں شامل کرے دیتی ہوں۔ ایک میرے بھائی ہیں محمد رفیع خان، اس کے علاوہ نیلو شیخ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، رابعہ عبداللہ ہیں، شیخ موسیٰ ہیں، سید افراں ہیں، روبینہ رضوی ہیں، رخسانہ کوثر ہیں، اور بصیر الدین ہیں، شریک مومن ہیں، قریشی ساحل ہیں، اور منال مرہا ہیں، ثاقبہ زمان ہیں، روحان ہیں، اس کے علاوہ رانا اظہر ہیں، اظہر منیر ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور آپ کی فیملی، آپ کے بچوں کو صحت عطا فرمائیں۔ اور اس کے بعد وردہ ہیں اور روزے پروین، یہ میرے چند بہن بھائی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کریں۔ انشاءاللہ عز و جل محرم کا چاند نظر آتے ہی خصوصی دعا کا اہتمام اور محافل کرائی جا رہی ہے۔ آپ لوگ اپنا نام جو شامل کرے گا صرف ان کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ آنے والا سال ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں، صحت، تندرستیاں لے کر آئے، اور آپ سب کی، ہماری سب کی تمام نیک جائز خواہشات کو پورا کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔